أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام حضرت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً چھوٹی چھوٹی 20 احادیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی تھی. آج کے خطبہ میں بھی اللہ کی توفیق سے تقریباً 20 احادیث آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی جو معنی کے لحاظ سے بڑی ہیں، الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی ہیں، اور امید ہے ان میں سے کچھ احادیث خطبے کے دوران آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے
سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے پیارے تھے۔ آپ کی سیرت بھی پیاری، آپ کی صورت بھی پیاری، آپ کی گفتار بھی پیاری اور آپ کا کردار بھی پیارا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بھی پیاری تھی اور آپ علیہ السلام کی بات بھی پیاری تھی۔ تو موضوع اور عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیثیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے فرامین عالی شان۔ پہلی حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو یاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور وہ زبان بڑی خوش قسمت ہے، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں ہوں، آپ کی پیاری پیاری باتیں ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے الفاظ، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو گفتگو ہوتی تھی اس کے الفاظ تھوڑے ہوتے تھے، معنی زیادہ ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ رب العزت نے جامع کلمات سے نوازا ہے۔ بعض اوقات 2-3 الفاظ میں دین کا خلاصہ بتا دیتے، حقوق العباد کا خلاصہ بیان فرما دیتے، ایک نہیں کئی برائیوں کا رد صرف 2-3 الفاظ میں کر دیتے۔ تو پہلی حدیث ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں وہ مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے ایک مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ جس کلمہ پڑھنے والے کی زبان اور ہاتھ محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ جو زبان اور ہاتھوں کا استعمال اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کی شریعت کی مرضی سے نہیں کرتا، اس کا اسلام، اس کا ایمان خطرے میں۔ اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ہاتھوں اور زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ زبان کو استعمال کریں صرف جائز کاموں میں، ہاتھوں کو استعمال کریں جائز کاموں میں۔ ہاتھ اور زبان اللہ کی شریعت کے تابع ہونے چاہیے، تب یہ بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اگر اس کی زبان سے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو اس بندے کا اسلام خطرے میں ہے، اس کو اپنے مسلمان ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے تکبر ایسا گندا گناہ ہے، ایسا غلیظ جرم ہے کہ اللہ رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں۔
کیونکہ تکبر سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا، ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو لعین قرار دے دیا اور مردود قرار دے دیا، اپنی رحمت سے محروم قرار دے دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تکبر کرنا، جو میں ہے، میں یہ ہوں، میرا خاندان یہ ہے، میری تعلیم یہ ہے، میرا عہدہ یہ ہے، اور میری کوالیفیکیشن یہ ہے، میرے پاس ڈگریاں اتنی ہیں، میرے پاس ذہانت اتنی ہے، میرے اندر صلاحیت اتنی ہے، یہ جو میں ہے نا، میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر شیطانی فعل ہے، شیطانی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گندی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تیسری حدیث، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اور یہ حدیث بھی بہت آسان ہے۔ ان الدین یسر، تین لفظ ہیں، انا الدین یسر، یاد کرنا بہت آسان ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں اور اس حدیث کو یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک اللہ کا دین بہت آسان ہے۔ یہ ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ بہت ساری رسومات اور رواج ہمارے معاشرے میں اس طرح ہیں جن کی شریعت میں نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے، لیکن ہم نے ان کو اتنا ضروری بنایا ہوا ہے کہ بعض اوقات وہ ہماری عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، بے عزتی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، اس کو فرض سے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ کا دین بہت آسان ہے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارا دین ایک معتدل دین ہے، درمیانہ دین ہے، جس میں بہت زیادہ تکلفات نہیں ہیں اور بہت زیادہ رعایت بھی نہیں ہے، لیکن ہے دین بہت آسان۔ دیکھیں نا، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں، 10 نمازیں نہیں ہیں، 20 نہیں ہیں، 50 نہیں ہیں، 100 نہیں ہیں، سال بعد 1 مہینے کے روزے ہیں، یہ نہیں کہ ہر 2 مہینے بعد 1 مہینہ روزے رکھو۔ پھر صاحب حیثیت کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا، اس نے زکوٰۃ نہیں دینا۔ پھر اگر صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس حج کے لیے آنے جانے کا، وہاں ٹھہرنے کا خرچہ موجود ہے، تو زندگی میں صرف 1 بار حج کرنا ہے۔ یعنی یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، جن کو ہر ہفتے وار، ہر جمعرات فکس کر دیا ہے، جمعرات یہ کرنا لازمی ہے، 11 تاریخ کو یہ کرنا لازمی ہے، اور ہر مہینے یہ کرنا ضروری ہے، شعبان میں یہ کرنا ضروری ہے، رجب میں یہ کرنا ضروری ہے، ربیع الاول میں یہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن ایسے کرنا چاہیے، پھر تیسرے دن ویسے کرنا چاہیے، پھر 40 دن کے بعد ایسے کرنا چاہیے، پھر سال کے بعد یوں کرنا چاہیے۔ یہ اگرچہ مگرچہ، یوں، ایسے ویسے، یہ تکلفات ہیں۔ ان الدین یسر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین آسان ہے۔ آپ دین کا مطالعہ کریں، چند چیزوں کا مجموعہ ہے دین، جو ہر بندہ آسانی کے ساتھ دین کو اپنا سکتا ہے۔ اب لوگ دین کے قریب اس لیے نہیں آتے کہ مشکلات ہی بہت زیادہ ہیں، رواج اتنے زیادہ ہیں، رسومات اتنی زیادہ ایڈ کر دی گئی ہیں، ورنہ اللہ کا دین آسان ہے۔ غریب سے غریب بندہ بھی دین پر عمل آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خوری کرنا،
ایک کے پاس بیٹھنا، اس کی بات سن کر دوسرے کو بتانا، مرچ مسالہ لگا کے، بڑھا چڑھا کے، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں چپکے سے سننا اور دوسروں کو جا کے باتیں بڑھا چڑھا کے فساد پھیلانے کی نیت سے کرنا، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ کیونکہ چغل خور بندہ فسادی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے امن کے لیے خطرہ ہے، وہ لوگوں کی جان کا دشمن ہے، لوگوں کے مال کا دشمن ہے، لوگوں کے سکون کا دشمن ہے۔ لہٰذا اس طرح کے فسادی بندے کا جنت میں داخلہ رب نے بند کر دیا ہے۔ لا يدخل الجنت قطات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب چغل خوری، ادھر سے بات ادھر لگانا، ادھر سے سن کو ادھر بتانا، اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جائے۔ حالانکہ یہ وہ خطرناک اور سنگین قسم کا جرم ہے جو بندے کو رب کی جنت سے محروم کروا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو زبانوں کی، نظروں کی، کانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقیدہ سکھایا ہے، جہاں آداب سکھائے ہیں، آپ علیہ السلام نے جہاں اخلاقیات سکھائی ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ کھانے کے آداب کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنیے۔ رحمت للعالمین کا فرمان عالی شان ہے، سم اللہ وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ یاد کرنا بہت آسان ہے، سم اللہ کل بیمینک، کھا دائیں ہاتھ کے ساتھ، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا تم میں سے جب کوئی بندہ کھاتا ہے یا پیتا ہے، کھانے پینے میں دائیں ہاتھ سیدھا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، بے شک بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا شیطان کا کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں بہت کم لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، مہذب لوگ، معزز لوگ الٹے ہاتھ کے ساتھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، جبکہ الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانا پینا یہ مسلمانی فعل نہیں بلکہ شیطانی فعل ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے بتایا ہے، ہمیں خیال ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو کسی کو سمجھانا ہو تو یوں نہیں کہنا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ یا آپ شیطانی فعل کر دیں۔ بعض اوقات سمجھانے کا طریقہ بھی غلط ہوتا ہے کہ وہ بات دل میں نہیں اترتی بلکہ دل کو لگتی ہے، تو بات دل میں اتارنی چاہیے، دل کو لگانی نہیں چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اپنے کسی بھائی یا دوست کو دیکھتے ہیں الٹے ہاتھ کے ساتھ کھا پی رہا ہے، آپ اس کو یوں کہیں بھائی آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں، بات بھی پہنچ جائے گی اور انداز ایسا ہوگا کہ وہ بات دل میں اتر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ حکمت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ امام اونچی آواز سے آمین کہے، مقتدیوں کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ امام نے پڑھنا ہے، مقتدیوں نے صرف آمین کہنا ہے، ان کا نظریہ درست نہیں ہے۔ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے معلوم ہوا کہ امام نے بھی آمین کہنی ہے، فامنوا، پھر مقتدیوں نے بھی آمین کہنی ہے۔ امام اونچی آواز سے آمین کہے تو مقتدیوں کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ اذا امن الامام فامنوا، بہت ہی آسان حدیث ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے، 7ویں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے الدین النصیحہ، دو لفظ ہیں حدیث میں، یاد کرنا بہت آسان ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس سے کئی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جس بندے میں خیر خواہی نہیں اس میں دین نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیندار بندہ خیر خواہ ہوتا ہے، اس نے ہاتھ میں چھڑا نہیں لیا ہوتا، وہ ڈکیت نہیں ہوتا، وہ لوگوں کا حق مارنے والا نہیں ہوتا۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دیندار لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جو دین ہے وہ لوگوں کو خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ جس میں خیر خواہی نہیں اس کا دین درست نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اس لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے ہر کسی کا ہر وقت بھلا چاہنا۔ جس طرح پنجابی میں ہے ہر دی خیر ہر دا بھلا، ہر دی خیر ہر دا بھلا، الدین النصیحہ کا یہ معنی بالکل فٹ آتا ہے کہ ہر بندے کی یہ سوچ ہو کہ ہر وقت ہر دی خیر ہر دا بھلا، وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ کسی کا نقصان نہ کرے اور نہ کسی کو نقصان کرنے دے۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے، اس کی تعلیمات کتنی اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ یہ اور بات ہے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین عالی شان کو یاد نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیثوں پر، آپ کی پیاری باتوں پر عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے بے شمار برائیاں ختم ہو جائیں، بے شمار کوتاہیاں ختم ہو جائیں، یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، محبت کا جھولا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں ایک واقعات ہے خیر خواہی کا۔ انہوں نے ایک آدمی سے، صحابی رسول ہیں، گھوڑا خریدا اور اب بارگیننگ ہو رہی ہے۔ پوچھا کتنے کا گھوڑا دو گے؟ اس نے کہا 400 درہم کا۔ کہنے لگے نہیں تمہارا گھوڑا مہنگا ہے، 400 کا تو بہت سستا ہے۔ اس نے کہا پھر 500 دے دو۔ کہتے نہیں تمہارا گھوڑا اس سے بھی مہنگا ہے۔ کہتے 600 دے دو۔ اس صحابی رسول نے کہا نہیں میں تمہیں 800 درہم دوں گا، کیونکہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے یہ بات سن رکھی ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ آج میرے بھائیوں ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارے معاشرے میں کس طرح کاروبار ہوتا ہے۔ مجبور کو لوٹا جاتا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ 10 والی چیز 5 میں لی جاتی ہے۔ اور صحابی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم تھا، اس نے کہا نہیں تو 400 مانگ رہا ہے، میں تجھے 800 دوں گا، اور 800 دیے ہیں اس لیے کہ تجھے پتہ نہیں ہے تیری چیز کتنی قیمتی ہے، مجھے تو پتہ ہے۔ اور آج اگر بیچنے والے کو پتہ نہ ہو یہ ہیرا ہو تو لینے والا تو چوری کا مال سمجھ کے 10-20 پکڑا کے جان چھڑا لیتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے خیر خواہی، ہمیشہ خیر خواہی، دوسرے کی خیر خواہی، کسی کا نقصان نہ کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، بہت آسان حدیث ہے، آپ بھی پڑھ لیں۔ لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے فنکاحها باطل باطل باطل، 3 بار اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، ہوا ہی نہیں ہے۔ لا نکاح الا بولی، نکاح کے اندر باقی شرائط کے ساتھ ایک شرط ولی کی اجازت بھی ہے، ولی کی اجازت نہیں ہے باقی ساری شرطیں موجود ہیں، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔
ولی کون ہے؟ ولی باپ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، اس کے بعد بڑا بھائی، قریبی رشتہ دار یا چچا، وہ باپ کے مقام پہ ہوتا ہے۔ عورت کبھی ولی نہیں ہو سکتی، عورت نہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، نہ وہ کسی نکاح میں ولی بن سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے سارے نکاح اس طرح ہو رہے ہیں، عورتیں بیٹیوں کا نکاح کر دیتی ہیں، ولی بن جاتی ہیں، اللہ کی شریعت کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ کتنی پیاری حدیث ہے اور آسان الفاظ، یسروا ولا تعسروا، آپ بھی پڑھ لیں یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جہاں دین میں سختی ہے اس کو آسانی میں تبدیل کر دو، اس کا مطلب یہ ہے جہاں دین میں سختی نہیں ہے وہاں سختی نہ کرو۔ اگر ایک بندہ فرض نماز پڑھتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے وہ سنتے نہیں پڑھ سکتا تو سختی نہ کرو، یہ نہ کہو تو نے سنتے نہیں پڑھی تیرے فرض ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن مصروفیت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکتا، اس کو یوں نہ کہو تو تراویح نہیں پڑھتا تو تیرا روزہ ہی نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا لوگ۔ فرض اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے، نفل اور چیز ہے، ہر چیز کا اپنا درجہ ہے۔ کسی سنت کی وجہ سے فرض متاثر نہیں ہوتے، کسی نفل کی وجہ سے فرض متاثر نہیں ہوتے، ہر چیز کا اپنا درجہ ہے، اپنا فائدہ ہے اور اپنا ثواب ہے۔ فرض کسی کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے جہاں شریعت میں نرمی ہے وہاں نرمی کیجیے، جہاں شریعت میں سختی ہے وہاں نرمی کی اجازت نہیں، کیونکہ ہم نے دین کو اپنانا ہے، دین بنانا۔ یہ لمبی حدیث ہے جس میں الفاظ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ آج ہمارے ہاں بے جا سختی کی جاتی ہے، مسجد میں اگر کسی نے اونچی آواز سے بات کر لی سختی، کسی کا موبائل بج پڑا، نماز کے بعد دو چار بندے اس کو اس طرح باتیں سناتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے اتنا شرمندہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی سے غلطی ہو جائے ہم سختی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے غلام ہیں، سختی کرتے ہیں، میرے غلام ہیں غلطیاں کرتے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے، میں اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف فرماؤں؟ آپ نے فرمایا اپنے غلام کو دن میں 70 بار معاف کرو۔ اور ہم تو اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ بس غلطی ہو اور پھر ہم اپنا غصہ نکالیں۔ اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یقین جانی اللہ کا دین اتنا پیارا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عمدہ ہے، اتنا بہترین ہے، اتنا عالی شان ہے، اتنا خوبصورت ہے، لیکن دین کا دعویٰ کرنے والے ان تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، وہ پیاری مسجد، مسجد النبی۔ ایک دیہاتی آیا، جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا، سختی شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنہاہم رسول اللہ، ان کو منع فرما دیا کہ اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ اس نے اچھے طریقے سے پیشاب کر لیا۔ جب فارغ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جگہ ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بس آپ علیہ السلام نے نہ اس کو ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، اتنا سمجھا دیا۔ نماز کا ٹائم ہوا، ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ پہلے والی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھ کے جب وہ دیہاتی، وہ عرابی، وہ بدو صحابی جب فارغ ہوا
نماز سے تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے لگا. دعا کے الفاظ ہیں اللہم ارحمنی و محمدن، اللہ میرے اوپر رحمت فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت فرما، باقی کسی اور پہ رحمت نہ فرما. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہیں آسانی کے فوائد اور سختی کے نقصانات. اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احد، اے اللہ میرے اوپر رحمت فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت فرما اور کسی کے اوپر رحمت نہ فرما. میرے نبی نے جب یہ دعا کے الفاظ سنے آپ نے فرمایا نہیں، دعا ایسے کر اللہ سب پہ رحمت فرما. کیونکہ دل کو لگی ہوئی تھی نا جو انہوں نے سختی کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے سمجھا دیا تھا. اللہ ہمیں بھی یہی طریقہ نصیب فرمائے، محمدی طریقہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، سختیاں اور مشکلات پیدا نہ کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدیک، لا تسبوا الدیک، یہ بھی بہت آسان حدیث ہے. لا تسبوا الدیک، آپ فرماتے ہیں مرغے کو برا بھلا نہ کہو، مرغے کو گالی نہ دو. فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے لوگوں کو جگاتا ہے. ہمارا دین کتنا پیارا ہے، اس میں جانوروں کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا، پرندوں کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا. کتنی ہمت کر کے لوگ ایک مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو گالی دیتے، کتنی ہمت کے ساتھ لوگ اپنی بیوی کو گالی دیتے، اپنے بچوں کو گالیاں دیتے، اپنے پیارے والدین کو گالیاں دیتے، اپنے محسنوں کو، اپنے استادوں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ بڑی جرت کی بات ہے. اسلام تو پرندوں کو، حیوانوں کو، درندوں کو، جانوروں کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا. اتنا پیارا دین ہے، اور اس کے ماننے والے ان کا عمل آپ کے سامنے. لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرغے کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. نماز کے لیے جس پرندے نے جگایا ہے، اسلام نے اس کا بھی احترام سکھایا ہے. مرغے کو تو گالی نہیں دینی چاہیے جو نماز کے لیے جگاتا ہے، اور جو مؤذن نماز کے لیے بلاتا ہے اس کو گالی دے سکتے ہیں. جو امام 5 وقت نماز پڑھاتا ہے اس کو گالی دے سکتے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں مؤذن کو، امام کو، عالم دین کو، علماء کو غلط نہیں بولا جاتا، برا بھلا نہیں کہا جاتا، گالیاں نہیں دی جاتی؟ اللہ کے پیغمبر نے احترام سکھایا ہے. جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، وہ پرندہ کیوں نہ ہو، وہ قابل احترام ہے. لوگوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکون المؤمن لعانا، بہت آسان حدیث ہے. لا یکون المؤمن لعانا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن، مسلمان بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں بہت سارے لوگ بات پہ لعنت، صبح لعنت، شام لعنت، دوپہر لعنت، کھانے سے پہلے لعنت، کھانے کے بعد لعنت، بیوی بچوں پہ لعنت، بہنوں بھائیوں پہ لعنت، رشتہ داروں پہ لعنت، دوستوں پہ لعنت، اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں، بعض نوجوانوں نے تقیہ کلام بنایا، وہ دیکھو لعنتی آ گیا ہے، کدو تو ہے ہی لعنتی، فلانا لعنتی، فلانا لعنتی، یہ لعنتی، وہ لعنتی. حکومت کو، حکمرانوں کو، لوگوں کو، علماء کو، دینداروں کو، صوفیوں کو، داڑھی والوں کو اور دشمنوں کو لعنت لعنت، یہ گردان انہوں نے رٹی ہوئی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن زیادہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے لعنت کرنا کتنا بڑا جرم ہے. ہمارے معاشرے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، بعض ایسے خطرناک، سنگین، تباہ کن گناہ ہیں جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اب لعنت بھیجنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا اکثر لوگوں کے. اپنی گاڑی کو صبح موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو اس کو لعنت، گاہک نے تھوڑا تنگ کیا، قرض دار نے تنگ کیا اس کو لعنت، بچوں نے تنگ کیا ان کو لعنت، بیوی کو لعنت، دوست احباب کو لعنت. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی بندہ لعنت بھیجتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے.
پھر زمین کی طرف آتی ہے، کوئی راستہ نہیں ملتا، پھر جس پہ لعنت بھیجی گئی ہے وہ اس کی طرف جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس کے اوپر پڑتی ہے، ورنہ جس نے لعنت کی ہوتی ہے اس کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ کبھی غور کیا جس کو ہم لعنت دے رہے ہیں کیا وہ اس کا مستحق ہے؟ ہم کون ہیں کسی کے اوپر لعنت کرنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، مومن لعنتیں دینے والا نہیں ہوتا، بات بات پہ لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، لعان نہیں ہوتا، بہت زیادہ لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کوشش کیجیے اپنی زبان پر اس لفظ کو مت لائیے، یہ لفظ انتہائی خطرناک ہے، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں ہے، اور جب اس کے اوپر رب کی رحمت ہی نہیں ہے۔ لعنت کا یہ مطلب ہے بعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ کوئی کسی کو کہہ دے تیرے اوپر لعنت ہو، اس کا مطلب ہے تیری کوئی عبادت ہی قبول نہ ہو، تو جنت میں بھی نہ جائے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اب جس کو وہ یہ بات کہہ رہا ہے کیا وہ اس کا حقدار ہے؟ اس نے کوئی کفر کیا ہے؟ اس نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جو اس کو اس طرح بد دعائیں دے رہا ہے؟ اور اگر وہ حقدار نہیں ہے تو پھر یہ کہنے والا لعنتی بن جائے۔ ایک مسلمان کو لعنت دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المؤمن کا قتلہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کسی مسلمان کو لعنت دینا ایسے ہے جیسے اس کو قتل کرنا ہے۔ مسلمان کو لعنت دینا اس کو قتل کرنے جیسے گناہ کے برابر ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، تباہ کن گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے کہ قاتل کے بارے میں قرآن نے 4 لفظ بیان کیے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، وہ جہنمی ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، اس پر رب کی ناراضگی ہے، وَلَعْنَهُ، رب کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، 5ویں نمبر پہ فرمایا مزید اس کے لیے بہت بڑا عذاب رب نے تیار کیا ہے۔ یہ قتل کا گناہ ہے کہ 5 وعیدیں ہیں، اور جس نے کسی مسلمان کے اوپر لعنت بھیجی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کا قتل ہی یہ ایسے ہے کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ، آپ نے فرمایا ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ بعض غریب بندے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں مسجد بنا رہا ہے، فلاں مدرسہ بنا رہا ہے، فلاں یتیموں کو دے رہا ہے، فلاں مسکینوں پہ خرچ کر رہا ہے، فلاں بڑا سخی ہے، صدقات کرتا ہے، ہمارے پاس کاش مال ہوتا ہم بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے ایک بہترین پیکیج دیا ہے، خوشخبری دی ہے، گولڈن آفر دی ہے کہ صرف مال کے ساتھ ہی صدقات نہیں ہو سکتے، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میں ایسے لوگ دنیا میں پیدا کروں گا جو مخلص ہوں گے، دیندار ہوں گے، رب کو راضی کرنے والے نہیں ہوں گے، رب کو راضی کرنے والے ہوں گے لیکن وہ مالدار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے دین کو آسان کر دیا، کل معروف صدقہ، ہر طبقے کا بندہ کوئی بھی نیکی کرے میں ثواب بھی عطا کرتا ہوں، صدقہ بھی عطا کرتا ہوں، صدقہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کل معروف صدقہ، صدقے کا ثواب بھی ہے، اس لیے کسی غریب کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اللہ اس کو ثواب بھی دے گا اور ساتھ ساتھ اس کے نام اعمال میں صدقات و خیرات بھی نکل جائے گا۔ آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بڑی آسان حدیث ہے، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، بلکہ اس کو تو یاد ہی کر لیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے کے لیے جتنے بھی ذکر ہیں، اذکار ہیں، وظیفے ہیں، ان تمام ذکر اذکار میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ شان والا، سب سے بہترین ذکر اور وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وقت نکالیے اور اللہ کی توحید والا یہ وظیفہ کریں، یہ تمام وظیفوں سے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی یہ حدیثیں یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور نبی علیہ السلام کی دعا کے مستحق بنیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، اور اس کو جس طرح سنا ہے آگے بیان کرتا ہے، نظر اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ تو اس بندے کے لیے ہے جس نے ایک حدیث سنی ہے، جو ہر خطبے میں 15 حدیثیں سنے، 20 حدیثیں سنے اور پھر آگے بیان کرے۔ جس کے بچوں کو نبی پاک کی 100 حدیثیں یاد ہوں، جو خود 100 50 حدیثیں یاد کرے، وہ جتنی زیادہ حدیثیں یاد کرے گا وہ اتنی بار زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا حقدار بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، آپ کی حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔